بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ البقرہ کی کلاس نمبر 48 میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 83 کو دیکھیں گے۔ تھوڑی سی لینتھی آیا مبارکہ ہے، تو آج اسی آیا کو آج کے سبق میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت سے مشکل الفاظ بھی ہیں، مشکل قواعد بھی آ رہے ہیں اور مخارج بھی امپورٹنٹ ہیں، تو خاص توجہ کے ساتھ آج کی سبق کو شروع کیجئے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَإِذْ أَخَذْنَا ذال أخذنا ذال دونوں جگہ پر آ گئی۔ مخارج کی خاص خیال رکھیں گے، دال کو نرمی کے ساتھ پڑھا جائے گا، زا کی طرح سختی سے نہیں پڑھنا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا نون الف زبرنا الف مدہ ہے، میثاق بنی اسرائیل میم یا زین می یا مدہ ہے، سا کے اوپر دیکھیں تو کھڑی زبر ہے، اس کو آپ نے 2 حرکات کے برابر کھینچ کے پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے تا کو بہت نرمی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ زبان کی نوک کو تھوڑا سا باہر نکالیے، اپنے فرنٹ والے دانتوں کی بیک سائڈ سے ملائیے، تھا تو آپ کی ادائیگی اچھے سے ہوگی۔ قاف کے مخرج کے اوپر خاص توجہ دیجیے، خوب موٹا کر کے پڑھیں گے، کاف سے مشابہت نہیں دینی۔ بنی اسرائیل یہاں پہ مدات موجود ہیں، 2 مد موجود ہیں، تو آپ نے دونوں جگہ پر کھینچ کے اچھے سے ادائیگی رکھنی ہے۔ لا تعبدون، اب یہاں پہ لوگ پڑھتے ہیں لا تعبدون، یہ درست انداز نہیں ہے۔ یاد رکھیے کہ جہاں پر الف خالی ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو تو اس کو الف مدہ کہا جاتا ہے اور اس کو 2 حرکات کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ یہاں پر کیسے پڑھیں گے؟ لا تعبدون، عین کے مخرج پر خاص توجہ دیجیے، بدون، اب با کو زیادہ کھینچ کے نہیں پڑھنا، تعبدون یہ درست انداز نہیں ہے۔ با کی مقدار کم رہے گی، جبکہ دال واو پیش دو واو مدہ ہے، اس کو 2 حرکات کے برابر پڑھیں گے۔ الا اللہ، اللہ سے پہلے والے حرف لام کے اوپر زبر ہے، اس لیے اللہ کے حرف کو موٹا کیا جا رہا ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے۔ اگلا حصہ دیکھیے تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، وَبِالْوَالِدَيْنِ بالوالدین، یہاں پہ خاص توجہ دیجیے یا لین کے اوپر، دال یا زبر دئی، اس کو یا لین کہتے ہیں، جہاں پر یا ساکن ہو اور اس سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہو۔ تو اب اس کو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں وہ بالوالدینی، دے نہیں پڑھنا آپ نے بلکہ دئی، دینی، احسانو، احسانو، حمزہ کے نیچے جو زیر ہے اور پھر ہا کو ساتھ میں لانا ہے، اس کی ادائیگی بھی بڑی کلیئر رکھیے۔ احسانا وذی القربى، دال کو لام کے ساتھ ملائیے، قاف کو را کے ساتھ، تو یاد رکھیے کہ دال کے مخرج پر خاص توجہ دینی ہے، زا کی طرح سختی سے نہیں پڑھنا، نرمی سے پڑھنا ہے۔ وذی القربى، اور را ساکن ہے اور اس سے پہلے والے حرف قاف کے اوپر پیش آ رہی ہے، تو اس وجہ سے اس را کو بھی موٹا کر کے پڑھا جائے گا۔ والیتامی، تا ما دونوں کی حرکات سیم رکھیں گے، لینتھ سیم رکھیں گے۔ والمساکین، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچیں گے، کاف یا زیر کی یا مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا کھینچ کے 2 حرکات کے برابر پڑھا جائے گا۔ وقولوا، دونوں کی لینتھ ایک جیسی، 2 حرکات کے برابر، قاف کے مخرج پر خاص توجہ دیجیے۔ للناس حسنا واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة، للناس لام اور نون کو آپس میں مضبوطی کے ساتھ ملائیے، نون مشدد کا غنہ کیجیے، حسنا واقیموا الصلاة، نون کے بعد واو آ رہی ہے، یہاں پر آپ نے ادغام مع الغنہ کرنا ہے، تنوین کی آواز کو واو کی آواز کے ساتھ مرج کرنا ہے، ملا دینا ہے غنہ کرتے ہوئے۔ حسنا واقیموا الصلاة، میم کو صاد کے ساتھ ملائیے، قاف کے مخرج پر خاص توجہ دیجیے، صاد کے مخرج کو خوب موٹا کر کے پڑھیں گے۔ وآتوا الزکاة، ملا کے پڑھیں گے تو وآتوا الزکاة ثم، اور اگر وقف کرنا ہے تو وآتوا الزکاة، آخر میں گول تا جو ہے وہ گول ہا میں بدل جائے گی۔ ثم تولیتم الا قلیلا منکم وانتم معرضون،
جی بہت ہی خاص حصہ ہے آیت کا، بہت ساری قواعد ہیں۔ سب سے پہلے میم مشدد ثا اور میم کو آپس میں ملاتے ہوئے میم مشدد کا غنہ کیجئے، ثم تولیتم الا، یہاں پہ دیکھیں تو تولی نہیں پڑھنا آپ نے، یہ مجہول ادائیگی ہوگی، بلکہ آپ نے درست ادائیگی کیسے رکھنی ہے، لام یا زبر لئی تو اچھے سے پڑھنا ہے، ثم تولیتم، میم ساکن کے بعد حمزہ آ گیا تو یہاں پہ غنہ نہیں کریں گے، اظہار شفوی ہوگا، ثم تولیتم الا قلیلا منکم، تنوین کے بعد میم آ گئی تو ادغام مع الغنہ، قلیلا منکم، نون ساکن کے بعد کاف تو اگین اخفا، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھنا آپ نے، کاف حروف اخفا کے حروف میں سے ایک ہے، میم ساکن کے بعد واو آ رہی ہے تو آپ نے یہاں پہ غنہ نہیں کرنا، اظہار شفوی کرنا ہے، وَأَنتُمْ، اگین اخفا، نون کی آواز کو کلیئر نہیں پڑھا جائے گا، چھپا کے پڑھیں گے، وَأَنتُمْ، میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے، یاد رکھیے اس موقع پر آپ نے اچھے سے غنہ کرتے ہوئے پڑھنا ہے، وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ، مُعْرِضُونَ، کلیئر ہو گیا؟ عین کا مخرج بڑا کلیئر کر کے پڑھیں گے، ضاد کے مخرج پر خاص توجہ دیں گے، موٹا کر کے خوب پڑھیں گے۔ امید کرتے ہیں کہ آج کا سبق آپ تک اچھے سے پہنچ گیا ہوگا۔ آیت نمبر 83 کی اچھے سے پریکٹس کیجئے، ایک بار آیت نمبر 83 کی تلاوت کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اچھے سے اصول واضح ہو جائیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُمْ مُعْرِضُونَ۔ امید کرتے ہیں کہ آج کے سبق سے آپ کو بھرپور فائدہ ہوگا۔ سبق کی ساتھ پریکٹس کیجئے، انشاءاللہ آنے والی کلاسز میں مزید آیات کو پڑھیں گے۔ تب تک دیجیے اجازت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔